بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 56 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ولو طبقت الشریعۃ الاسلامیۃ سے لے کر عقیدتنا فی مشرع الاسلام تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی وہی جو اسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ شیعہ اثنا عشری کیا ہے، اسی بحث کا تسلسل ہے اس درس میں۔ آئیے عبارت مرحوم مظفر کو ملاحظہ فرمائیں۔ آج کے درس میں طلاب کرام عزیز تمام بات مرحوم مظفر کی ہے، جو فرماتے ہیں کہ وَلَوْ طَبَّقَتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بِقَوَانِينِهَا فِي الْأَرْضِ تَطْبِيقًا كَامِلًا صَحِيحًا۔ اگر شریعت اسلامی کے قوانین، تمام کے تمام قوانین بطور کامل روئے زمین پر پیدا ہو جاتے، عملی ہو جاتے، تو لَعَمَّ السَّلَامُ بَيْنَ الْبَشَرِ، تو سلامتی و امنیت عمومی ہوتی انسانوں کے درمیان۔ یعنی آج کل جو انسانی معاشرے کے اندر بد امنی ہے، سلامتی نہیں ہے، حفاظت نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوانین اسلام سے معاشرہ اسلامی دور ہے، معاشرہ انسانی دور ہے۔ وَتَمَّتِ السَّعَادَةُ لَهُمْ، اور قوانین اسلام روئے زمین پر پیدا ہونے کی صورت میں سعادت انسانی مکمل ہو جاتی۔ وَبَلَغُوا أَقْصَى مَا يَحْلُمُ بِهِ الْإِنسَانُ، اور انسان پہنچ جاتے اس بلند ترین مقصد کی جانب جس مقصد تک انسان کو پہنچنا چاہیے، اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ یہ ہیں من الرفاہ، یعنی رفاہیات، مالی سہولیات تک انسان کو دین مبین اسلام اپنے قوانین کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہے، والعزت، عزت کے بلند مرتبے تک پہنچانا چاہتا ہے، والسعت، وسعت نظری تک پہنچانا چاہتا ہے، والدعوت، دعوت کی جانب اصلاح کی تک پہنچانا چاہتا ہے، والخلق الفاضل، اخلاق نیک کی جانب پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ان مقاصد تک انسان ابھی نہیں پہنچا ہے، یا پہنچا ہے تو ناقص پہنچا ہے، یا اگر بطور کامل پہنچے ہیں تو چند افراد پہنچے ہیں، جبکہ دین اسلام کے قوانین تمام انسانی معاشرے کے لیے ہیں۔ ان سے روگردانی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے رفاہی مسائل و مشکلات ہو گئے ہیں، عزت انسان ان معاملات میں ڈھونڈ رہا ہے جن معاملات کے اندر خداوند متعال نے عزت نہیں رکھی۔ وَلَأَنْ انْقَشَعَ الظُّلْمُ مِنَ الدُّنْيَا، تعلیمات اسلام، قوانین شریعت اسلام پر اگر عمل ہو جاتا، معاشرے کے اندر عملی جامہ پہن لیتے، تو ظلم مٹ جاتا دنیا سے۔ وسادت المحبت والاخاء بین الناس اجمعین، تمام لوگوں کے درمیان میں محبت و اخوت کا ارتباط ہوتا۔ وَلَئِنْ مَحَ الْفَقْرُ وَالْفَاقَةُ مِنْ صَفْحَةِ الْوُجُودِ، صفحہ وجود سے فقر و غربت و مسکنت مٹ جاتا۔ اب مرحوم مظفر فرماتے ہیں وَإِذَا كُنَّا نُشَاهِدُ الْيَوْمَ الْحَالَةَ الْمُخَجَّلَةَ وَالْمَضْرِيَّةَ عِنْدَ الَّذِينَ يَسُمُّونَ أَنفُسَهُم بِالْمُسْلِمِينَ، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں، اپنے دور میں، ایک تعصف آمیز حالت، یعنی انسان کا سر جھک جاتا ہے شرم سے، اور ان لوگوں کے پاس جو مسلمان خود کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن مسلمان اسلام کے تمام قوانین سے وہ دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فَلِأَنَّ الدِّينَ الْإِسْلَامِيَّ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يُطَبِّقْ بِنَصِّهِ وَرُوحِهِ ابتداءً من القرن الأول من عهودهم، دین اسلام کے قوانین حقیقت میں اپنی حقیقت و روحانیت کے ساتھ عملی نہیں ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، آغاز سے لے کر ابھی تک، یعنی کسی بھی دور میں بطور کامل
اپنی حقیقت کے ساتھ، اپنی روحانیت کے ساتھ اسلامی قوانین پیدا نہیں ہوئے ہیں. واستمرت الحال بنا، اور یہی حال ابھی برقرار ہے، ابھی جو ہمارا اور آپ کا زمانہ ہے. نحن الذین سمینا انفسنا بالمسلمین، جبکہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں. استمرت الحال بنا من سیئ الاسوأ، یعنی برے سے برے تر ہم ہوتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہمارا حال ہوتا جا رہا ہے. فقط اس لیے چونکہ تعلیمات اسلامی سے ہم نے روگردانی کی ہوئی ہے، یا تعلیمات اسلامی پر ہم عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے ظواہر پر عمل کر رہے ہیں، ان کی روح سے ہم ناواقف ہیں، اس کی روح کی جانب نہیں جا رہے. الی یومنا ھذا، یہاں تک آپ کیا اور ہمارے زمانے تک ایسا ہی ہے. بس یہ بدبختی انسانی معاشرے کے اندر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترقی کا نہ ہونا، رفاہی مشکلات، اخلاقی مشکلات، تہذیبی مشکلات، تمدنی مشکلات، اسلام ان تمام کے لیے اسلام سبب بنا ہے، یہ خام خیالی ہے. بلکہ یہ تمام مسائل اسلامی تعلیمات سے روگردانی کا نتیجہ ہے. فلم یکن التمسک بدین الاسلام هو الذی جر علی المسلمین هذا التأخر المشین. ایسا نہیں ہے کہ دین مبین اسلام کے ساتھ تمسک کرنا ہی سبب بنا ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ ان کی پستی ہوئی ہو یا عقب ماندگی ہوئی ہو، ان کا زوال ہوا ہو. یعنی مسلمانوں کے زوال کا سبب دین اسلام نہیں ہے، بالعکس، بلکہ برعکس دین اسلام کی تعلیمات سے روگردانی ہے. ان تمردہم علی تعالیمہ و استہانت بقوانینہ، چونکہ مسلمانوں نے روگردانی کر دی ہے، نافرمانی کر دی ہے اسلام کی تعلیمات سے، اور اسلام کے قوانین کی مسخرہ بازی کی ہے، اہانت کی ہے. وانتشار الظلم والعدوان فیہم من ملوکہم الی ثعالیکہم، یہاں تک کہ ظلم و عدوان و تجاوز گری کا سلسلہ پھیل گیا ہے مسلمانوں کے اندر، یعنی بادشاہوں سے لے کر رعیت تک. یعنی ایسا نہیں کہ بادشاہ فقط ظلم کر رہے ہوں، نہیں، رعیت جس مرحلے، جس مقام، جس پوسٹ پر ہے، وہ بھی اپنے دوسرے شخص پر ظلم کر رہے ہیں. ظلم کو پھیلانے میں وہ اپنی کوئی کوشش سے باز نہیں آ رہے. خاصۃ الی عامتہم، اور یہ ظلم کا انتشار، ظلم کا پھیلنا خواص سے لے کر عام لوگوں تک موجود ہے کہ وہ پھیلا رہے ہیں. والذی شل حرکت و تقدم، اور یہی سبب بنا ہے کہ ان کی ترقی کی جانب حرکت نہ ہو سکے. وَأَضْعَفُ قُوَّتِهِمْ وَحَتَّى مَعْنَوِيَاتِهِمْ، اور ان مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے، معنویات زوال ہو جائے. جلب علیہم الویل و صبور، اور ان کے اوپر مصیبات و گرفتاریاں اور پریشانیاں آ جائیں، پریشانیوں کے طوفان آ جائیں. فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِذُنُوبِهِمْ، بس خداوند متعالی اگر ایسے حالات میں ان کو ہلاک کرتا ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے. اب اس بات کی تائید کے لیے طلاب کرام قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس آیہ گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند متعال جب کسی انسان کو کچھ نعمتیں دیتا ہے، اس نعمت کے اندر تغیر تبدل اس وقت تک نہیں لاتا جب تک وہ خود اس کے اندر تغیر تبدل نہ لائے. یعنی جب تک وہ اس کی ناشکری نہیں کرتا تب تک خدا اس سے نعمت نہیں چھینتا. تلک سنت اللہ فی خلقہ، یہ اب تمام مخلوقات میں خدا کی روش و عادت ہے. انہ لا یفلح المجرمون، دوسرے مقام فرمائے کہ گناہگار ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتے، ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے. وما کان ربک لیہلک القری بالظلم واہلھا مصلحون. خداوند متعال نے، آپ کے پروردگار نے ہلاک کیا ہے کسی معاشرے کو، کسی گاؤں کو ظلم کی بنا پر، ڈرانا کہ اس میں کچھ نیک افراد بھی تھے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذْ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. یعنی خداوند متعال نے گاؤں، معاشرے، قریے کا جو خدا نے حساب و کتاب لیا، سختی کی، وہ چونکہ وہ ظالم تھے، اور خدا ظالم کے بارے میں خدا کی گرفت مضبوط ہے. تو طلاب کرام عزیز، وَكَيْفَ يُنْتَظَرُ مِنَ الدِّينِ أَن يَنْتَشِلَ الْأُمَّةُ مِنْ وَحْدَتِهَا وَهُوَ عِنْدَهَا حِبْرٌ عَلَى وَرْقٍ لَا يَعْمَلُ.
کس طریقے سے انتظار کیا جا سکتا ہے دین مبین اسلام سے کہ امت کی ہدایت کرے، در حالانکہ وہ دین مبین اسلام کی تعلیمات ایک سیاہی ہیں ورق اور کاغذ کے اوپر، یعنی فقط لکھے ہوئے ہیں، انسانی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے. لا یعمل، عمل ہی نہیں کیا جا رہا دین مبین اسلام القلیل من تعلیم، یعنی معمولی سی ان کی تعلیمات ہیں جو ابتدائی تعلیمات ہیں ان پہ بھی عمل نہیں کیا جا رہا. وہ ابتدائی تعلیمات یہ ہمیں ایمان ہے. ایمان حقیقت میں خدا و مبدا و معاد پر نہیں، بل امانت کا لحاظ نہیں کیا جا رہا، وصیت کی سچائی نہیں کی جا رہی، بل اخلاص خلوص نہیں ہے انسانی معاشرے کے اندر اور انسانی افراد کے اندر. وہ حسن المعاملات ایثار و فداکاری و قربانی نہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں، یہ جبکہ ہونا چاہیے. وَيَجِبُ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ وَأَنْ يُحِبَّ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَأَشْبَاهِهَا. ایک مسلمان کے لیے یہ ابتدائی تعلیم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دینی بھائی کے لیے بھی پسند کرے. من اول اسس دین الاسلام، یہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں. والمسلمون قد ودعوها من قدیم ایام، جبکہ ان تعلیمات کو مسلمانوں نے قدیم زمانے سے چھوڑ دیا، ترک کر دیا. الہ ہے سو نحن الان، یہاں تک کہ اب آپ کے اور ہمارے زمانے تک. وَكُلَّمَا تَقَدَّمَ بِهِ الزَّمَنُ، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، وَجَدْنَاهُمْ، ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے انسانی کو، اشتاتاً پراکندہ، وَأَحْزَابًا گروہ گروہ، وَفِرَقًا فرقے فرقے، يَتَقَالَبُونَ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وَيَتَطَاحَنُونَ عَلَى الْخِيَالِ، اور اپنے خیالات کے در پہ ہیں. وَيُكَفِّرُ بَعْضُهُم بَعْضًا بِالْآرَاءِ غَيْرِ الْمَفْهُومَةِ، اور انہوں نے اپنے خیالات کے حقائق بنائے ہوئے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں ایسے نظریات و عقائد کے ذریعے سے جو قابل قبول نہیں. اب الامور التی لا تعنیم، یا ایسی باتوں کی بنا پہ ایک دوسرے کا کفر کر رہے ہیں، تکفیر کر رہے ہیں جو لا یعنی ہیں، بے مقصد ہیں. نتیجے میں فانشغلوا عن جوہر الدین، منہ موڑ لیا انہوں نے حقیقت دین سے. وعن مصالح اور انسانی مصلحت سے، ومصالح مجتمعہم، اجتماعی اور معاشرتی مسائل سے منہ موڑ لیا ہے. کس کے ذریعے سے؟ بے امثال نزاع. یہ کچھ قسم کے یہ جو مسلمانوں کے دنوں اختلافات پائے جاتے ہیں، عقیدتی اور مذہبی اختلافات، ان کی بنا پہ انہیں حقیقت سے اور مصلحت حقیقی سے انہیں منہ موڑ لیا ہے. جس طریقے سے کچھ مثالیں ہیں اختلافات کی، فی خلق القرآن، کے قرآن حادث ہے یا نہیں. دوسرا والقول بالوعد والرجعت، خدا کا جو وعدہ ہے، خدا نے جو فرمایا ہے وعید کے بارے میں، اور رجعت و اولیاء کی بازگشت کے بارے میں. وان الجنت والنار مخلوقاتان ام سیخلقان، یہ بحث بھی قدیمی چلی آ رہی ہے کہ جنت و جہنم ابھی پیدا ہو گئے ہیں یا پیدا ہوں گے. ونحو هذه النزاعات التي اخذت منهم بالخناق، اور یہ اس قسم کے دیگر بھی جو دوسرے مباحث ہیں اور اختلافات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے. وکفر بہا بعضهم بعضا، اور ان نزاعات کی نزاعات کے ذریعے سے تکفیر کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، بعض کو کافر قرار دیں. وہی وان دلت علی شیء، اگرچہ یہ اختلافات کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں، جس چیز پر دلالت کرتے ہیں وہ یہ کہ انما تدل علی انحراف من سنن الجادۃ المعبدۃ لهم الى حیث الہلاک والفناء. یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اختلاف شدید دلالت ہے کہ مسلمان منحرف ہو گئے ہیں صراط مستقیم سے، اس جادے یعنی راستے سے جو ان کے لیے معین ہے، اس سے منحرف ہو کر چلے گئے ہیں ہلاکت و فنا کی جانب. وزاد الانحراف فیہم، انحراف کم نہیں ہوا، زیادہ ہو رہا ہے بتطاول زمانے کے گزرنے کے ساتھ. حتی شلہم الجہل والضلال، یہاں تک کہ جہالت بھی ان کے لیے بڑھ گئی ہے، گمراہی بھی. وانشغلوا بالتوافہ والقشور، اور وہ بیہودہ باتوں میں مشغول ہو گئے ہیں. والعطاب والخرافات والاوہام، اور بے عطاب یعنی جو جن میں تھکاوٹ ہوتی ہے بباعث میں، ان میں چلے گئے ہیں. خرافات و وہمیات کے اندر چلے گئے ہیں. وبالحروب والمجادلات والمباحات، اور جنگوں کی جانب چلے گئے ہیں، درگیری کی طرف چلے گئے ہیں، اور ایک دوسرے پر مباحات و فخر کرنے کی جانب چلے گئے ہیں. فوقعوا بالعقیر فی حاویۃ لا قعر لها، بالآخر
ایسی وادی میں گر گئے ہیں، ایسے گڑھے میں گر گئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. یوم، اس وقت جب تمکن الغرب المتيقظ العدو اللدود للإسلام من أن يستعمر هذه البقاع المنتسبة إلى الإسلام، کہ مغربی دشمن نے، جو کہ دیرینہ دشمن ہے اسلام کا، اس کی یہی کوشش ہے کہ آباد کرے ان سرزمین اسلام کو. وَهِيَ فِي غفلتها وغفوتها، در حالانکہ مسلمان غفلت میں ہیں، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں. فَيَرْمِي بِهَا فِي هَذِهِ السَّهُولَةِ صَحِيقَةِ، بس مغربوں نے ان غفلتوں میں مسلمان کو دھکیل دیا ہے. وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ تعالی مداح و منتہا، اور خدا ہی جانتا ہے کہ کب مسلمان اس غفلت سے جاگیں گے. وما کان ربک لیہلک القری بالظلم واہلھا مصلحون، آپ کا پروردگار کسی بھی قریہ کو ہلاک اس کے ظلم کی وجہ سے کرتا ہے جبکہ اس میں نیک و صالح افراد موجود ہوتے ہیں. ولا سبیل للمسلمین اليوم بعد اليوم، مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ نہیں، نہ آج کے بعد، الا سوائے کہ یہ راستہ ہے کہ یرجعوا الی انفسہم، باز گشت کریں خود کی جانب. فیحاسبوہ علی تفریطہم، جو انہوں نے اپنے اوپر، معاشرے کے اوپر، قوانین اسلام کے اوپر ظلم کیا ہے اس کا محاسبہ کریں. وینہضوا الی تہذیب انفسہم، اور تہذیب نفس کی پابندی کریں. والاجیال الآتیۃ بتعالیم دینہم القویمۃ، اور بزرگان اور قیمتی دین کی تعلیمات پر عمل کریں. لیمحو الظلم والجور من بینہم، تاکہ مسلمانوں کے درمیان سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے. وبذالک، اسی کے ذریعے سے یتمکنون من ان ینجوا بانفسہم من ہذہ الطامۃ العظمی، قدرت حاصل کر سکتے ہیں مسلمان کہ نجات دے سکیں خود کو اس بہت بڑے ظلم سے. ولا بد بعد ذالک ان یملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا، اور اس کے بعد ضروری ہے کہ مسلمان، اس کے بعد یہ تب ہو سکتا ہے جب زمین پر ہو جائے گی، بھر جائے گی عدل و انصاف کے ساتھ، اس کے بعد کے ظلم و جور سے بھر چکے ہوگی. کما وعدہم اللہ تعالی ورسولہ، جس سے اسی کا وعدہ دیا خدا نے قرآن مجید میں اور نبی اکرم نے. وکما هو المترقب من دینہم الذی هو خاتمۃ الادیان، اور اسی بات کی امید کی گئی ہے اس دین سے جو خاتم ادیان ہے. ولا رجاء فی صلاح الدنیا و اصلاحها بدونہ، اور اس کے بغیر، اس وعدہ الہی کے بغیر مسلمانوں کے دنیا کی اصلاح کی کوئی امید نہیں. ولا بد من امام ینفی عن الاسلام ما علق فیہ من اوہام، تو اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ایسے امام کا ہونا جو اسلام سے دور کرے ان چیزوں کو جو اسلام کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کے خرافات و اوہام. وَأَلْصَقَ فِيهِ من بدع و ضلالات، اور ختم کر دے دین اسلام سے بدعتوں کو اور گمراہیوں کو. وَيَنْقَذِ الْبَشَرُ وَيَنْجِهِمْ مِمَّا بَلَغُوا إِلَيْهِ مِنْ فَسَادٍ شَامِلٍ وَظُلْمٍ دَائِمٍ وَعُدْوَانٍ مُسْتَمِرٍ وَإِسْتِهَانَةٍ بِالْقِيَمِ، اور تاکہ انسان آزاد ہو جائے گا. آزاد یعنی نجات حاصل کر لے گا ان چیزوں سے جن سے انسان پہنچ چکا ہے، یعنی اس فساد سے جو اس کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو شامل ہے. ہمیں دائمی ظلم سے انسان نجات حاصل کر دے گا، اور تسلسل کے ساتھ تجاوز گیری سے بچ جائے گا، اور اہانت سے بچ جائے گا، جو کہ بالقیام الاخلاقیت، جو اقدار اخلاقی کے بارے میں اس نے اہانت کی ہے اور ان کے بارے میں اس نے پامالی کی ہے، اور ان کی اخلاقی اقدار کا جو اس نے خیال نہیں کیا. والارواح البشریت، اور وہ بشری کا وہ پابند ہو جائے گا. عجل اللہ فرجہ وسہل مخرجہ، ایسے امام کو خداوند متعال جلد بھیجے اور اس کے آنے کو آسان بنائے، اور وہی امام زمان علیہ اعلیٰ فتحت و ثنا ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.